السلام علیکم دوستو، آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہم ہمارے چینل کلاسک انٹرٹینمنٹ پر۔ میں ہوں رمشا خان اور میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آ گئی ہوں وعدے کے مطابق آپ کے فیوریٹ ناول اپنا بنا لے کی ایپیسوڈ 2۔ ایپیسوڈ 1 آپ لوگوں نے ریڈ کی اور یقیناً آپ لوگوں کو مزہ بھی آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو جو ہے آگے ناول پڑھنے کا تجسس ہو رہا ہوگا اور آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ انافیہ استنبول جا رہی ہے تو اب اس کی زندگی میں کیا چینجز آنے والی ہیں اور وہاں پر وہ کیسے سروائیو کرے گی۔ تو ان سب سوالوں کا جواب ملے گا آپ کو آج کی ایپیسوڈ میں۔ تو بغیر کسی دیری کے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی کہ جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولا کریں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پڑھنے کو مل سکے۔ چلیے جناب، اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ اپنا بنا لے، ریٹن بائی سیما شاہد، ایپیسوڈ 2۔ انافیہ ہاشم سلطان پلین میں سوار ہو چکی تھی۔ جلد ہی ٹیک آف ہونے والا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ دبئی سے نکلنے سے پہلے اس کے باپ یا فیانسی کو اس کی آمد اور یوں فرار ہو جانے کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ وہ دونوں ہی خاصے بارسوخ تھے، جہاز تک رکوا سکتے تھے اور پھر زبردستی خاندانی جائیداد خاندان میں رکھنے کے لیے اس کی شادی زاویار سے کروا دی جاتی، جس کا اصلی چہرہ دیکھنے کے بعد انافیہ کو اس سے کراہیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ دبئی متحدہ عرب امارات کا قانون ان شیخوں جیسا کہ اس کے باپ کے اشارے پہ ناچتا تھا۔ ہاں، استنبول ایک ایسی جگہ تھی جہاں آزادی تھی، جہاں وہ اس تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ کچھ دن ادھر چھپ کر کسی ہوٹل میں رہنے کے بعد وہ آگے شفٹ ہو سکتی تھی۔ وہ فرسٹ کلاس سیکشن میں اپنی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جہاز اڑنے والا تھا۔ ایئر ہوسٹس پردے برابر کر کے جا چکی تھی جب اسے پردے کی جھوری سے ایک سلور گرے کلر مکس بالوں والا لمبا ادھیڑ عمر آدمی فلائٹ اسٹوڈنٹ سے بات کرتا نظر آیا۔ یہ آدمی؟ انافیہ نے غور سے اسے دیکھا کہ وہ اسے دیکھا دیکھا سا لگا۔ دماغ پر زور ڈالنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ تو ان کی آئل کمپنی کی لندن برانچ کا وائس پریزیڈنٹ تھا، حسن ابن مالک۔ شٹ، یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ وہ بڑبڑائی اور اپنی سیٹ کے اندر دھنس کر بیٹھنے کے بعد اسے جلدی جلدی سیٹ بیلٹ باندھ کر ڈسٹرب نوٹ کا سائن آن کیا اور منہ تک سیٹ پر موجود بلینکٹ لے کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی تاکہ کوئی بھی اسے یا اس کے چہرے کو دیکھ نہ سکے۔ حسن ابن مالک بھی فرسٹ کلاس میں ہی سفر کر رہا تھا اور انافیہ سے 2 سیٹ آگے بیٹھا ہوا تھا۔ پورا سفر اس نے سونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے گزارا تھا۔ پلین لینڈ کر چکا تھا، مسافروں سے اترنے کی التماس کی جا رہی تھی۔ وہ کنکھیوں سے آگے بیٹھے حسن ابن مالک کے اترنے کا انتظار کر رہی تھی، پر وہ اللہ جانے کس سے فون پر باتوں میں لگا ہوا تھا۔ تنگ آ کر وہ اٹھی تھی۔ مس انافیہ ہاشم سلطان؟ حسن ابن مالک اسے دیکھ چکا تھا۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ وہ بنا رکے، بنا جواب دیے تیزی سے اپنا چہرہ اسکارف سے چھپائے تقریباً دوڑتی ہوئی پلین سے باہر نکلنے لگی۔ مس انافیہ رکیے، پیچھے سے حسن آواز دے رہا تھا۔ وہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ آگے امیگریشن کاؤنٹر تھا، پھر لگیج اٹھا کر یہاں سے نکلنا تھا اور اگر وہ حسن ابن مالک کے ہتھے چڑھ جاتی تو پہلی فلائٹ سے شیخ ہاشم سلطان نے ادھر آ جانا تھا۔ پاسپورٹ کنٹرول سے نکلتے ہوئے وہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جلدی جلدی کئی مسافروں کے گول میں مل کر اس نے امیگریشن کاؤنٹر کا رخ کیا۔ مس انافیہ ہاشم سلطان، رک جائیں۔ دور سے حسن ابن مالک نے اسے پکارا تو وہ جلدی سے گھبرائی ہوئی اللہ اللہ کرتی چھپتی چھپاتی اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو اسے سیدھے ہاتھ سے حسن ابن مالک اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ یقیناً باہر ان کی کمپنی کی گاڑی اور ڈرائیور بھی موجود ہوگا اور اب یہ سب مل کر اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے
اور اب تک یہ اس کے باپ کو بھی اطلاع کر چکے ہوں گے۔ وہ پریشان ہوئی، جو بھی تھا، یہاں تک آ کر وہ اب ان کے ہاتھ لگنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اب اس کی پوری زندگی داؤ پر لگ چکی تھی۔ اناویہ تیزی سے باہر نکلی اور بنا سوچے سمجھے سامنے کھڑی لمبی سی سلور بلو کلر کی بس میں گھس کر بیٹھ گئی۔ بس کے اندر بیٹھنے کے بعد اس نے ایک گہرا سانس لیا، کھڑی ہوئی، اپنا بیگ سیٹ کے اوپر بنے کیبن کے اوپر رکھا تھا جب بس کے ڈرائیور نے گردن پیچھے کی طرف موڑ کر اسے گھورا۔ لیڈی، یہ جاپانی ٹروپ کی چارٹر بس ہے اور تم مجھے کہیں سے بھی چاؤ چاؤ ٹائپ نہیں لگ رہی۔ وہ مذاق اڑاتا ہوا بولا۔ اگر میں کہوں کہ میں اس جاپانی ٹروپ کی ٹریول گائیڈ ہوں تو کیا تم یقین کرو گے؟ اناویہ نے ابرو اچکاتے ہوئے کانفیڈنس سے سوال کیا۔ نائس ٹرائی، ڈرائیور نے ہنستے ہوئے اپنی گردن نفی میں ہلائی۔ لیڈی، میں سال میں 4 بار یہ چارٹر جاپنیز کے لیے چلاتا ہوں اور تم مجھے کہیں سے بھی یشموتو گائیڈ نہیں لگ رہی۔ اس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اوہ، تو وہ کوئی مرد گائیڈ ہے۔ اناویہ ڈھیلی پڑی۔ یپ، ڈرائیور نے گردن ہلائی۔ اگر تم مائنڈ نہ کرو تو کیا میں بس کچھ دیر یہاں رک کر اپنی سانس درست کر لوں، پھر چلی جاؤں گی؟ اناویہ نے نرمی سے اجازت لی۔ جسٹ اے سیکنڈ لیڈی، وہ دیکھو، سامنے سے جو گروپ آ رہا ہے وہ میرے کسٹمرز ہیں۔ اناویہ نے ڈرائیور کی بتائی جگہ پر دیکھا۔ 20-25 جاپانی لوگوں کا گروپ تھا۔ وہ بڑے آرام سے اس گروپ میں مدغم ہو کر حسن ابن مالک کی نظر میں آئے بغیر یہاں سے نکل سکتی تھی۔ وہ پلٹی، اپنا بیگ اٹھایا، جلدی سے اپنی جیکٹ اتار کر سوٹ کیس میں ڈال کر اس نے اپنا عبایا اور اسکارف اتار کر اندر رکھا جو اس کے عربی ہونے کی نشانی تھا۔ اپنے سنہری بالوں کو پونی سے آزاد کر کے چہرے کے گرد پھیلایا۔ وہ جینز اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی، چہرہ بالوں سے آدھا چھپ گیا تھا۔ تھینکس، اس نے خود کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے ڈرائیور کو مخاطب کر کے ہاتھ ہلایا اور جیسے ہی وہ جاپانی لوگوں کا ریلا نزدیک آیا وہ تیزی سے بس سے اتر گئی۔ اس بھیڑ میں وہ آسانی سے بس کے آگے سے گزرتی ہوئی روڈ کراس کر گئی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ملگجا سا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا سے اس کے بال اڑ رہے تھے۔ وہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی مگر قسمت اسے دوبارہ حسن ابن مالک کے سامنے لانے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جلدی سے سائڈ پر کھڑی ایک بیش قیمت لیموزین کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر اندھیرا تھا، سیٹ خاصی کشادہ تھی۔ وہ نیچے کی طرف جھک کر احتیاط سے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھ رہی تھی جب اسے اپنے بازو پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ وہ اس گاڑی میں اکیلی نہیں تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی ایک لمحے کو اسے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس کے دل نے کئی بیٹس مس کر دی تھیں۔ اس نے دھیرے دھیرے سے اپنے بازو پر رکھے ہیروں کی انگوٹھیوں سے سجے بڑے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ سامنے ایک 70 سال کی بزرگ خاتون پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کا پہناوا، سر پر اسکارف کا طریقہ، وہ 100% ٹرکش خاتون تھی۔ آئی ایم ویری سوری مادام، امید کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو یوں اچانک سے آپ کی گاڑی میں گھس کر ڈرایا نہیں ہوگا، وہ ادب سے بولی۔ نہیں، ہرگز نہیں، بھلا تم جیسی پیاری لڑکی بھی کسی کو ڈرا سکتی ہے؟ وہ ہنسی۔ سوری، میں بس یوں اچانک سے، اناویہ شرمندگی سے بولنے لگی تھی کہ وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ کوئی بات نہیں، میں سب سمجھتی ہوں، تمہاری عمر میں ایسا ہوتا ہے۔ میں جب تمہاری عمر کی تھی تو مجھے بھی تمہارے دادا سسر کو سرپرائز دینے میں بہت مزہ آتا تھا، وہ شگفتگی سے بولی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اناویہ نے پریشانی سے انہیں دیکھا جو اسے نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی۔ پیار میں ایسا ہوتا ہے، میں سب سمجھتی ہوں۔ تم میرے پوتے سے چھپ کر پہلے ادھر آ گئی ہو نا مجھے سرپرائز کرنے، پر دیکھ لو، عذرا خانم کا دماغ آج بھی بہت تیز ہے، تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ خاتون مسکرائیں۔ آپ غلط، اناویہ کے لب ہلے۔
تم بہت خوبصورت ہو، میرے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اتنی پیاری لڑکی تو میں پورے استنبول میں نہیں ڈھونڈ پاتی۔ وہ پھر سے اس کی بات کاٹ گئی۔ وہ انافیہ کو اپنی پریشانی اور گھبراہٹ میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک اور مردانہ وجود گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا، اور اب وہ ان بزرگ خاتون اور اس مردانہ وجود کے بیچ میں قید تھی۔ سلام دادی، ایک بھاری گھمبیر آواز ابھری تو وہ اچھل کر رہ گئی۔ وعلیکم السلام یوسف سفیر، ان بوڑھی خاتون نے پرجوش انداز میں جواب دیا تھا۔ یوسف، میرے پوتے، میں ابھی تمہاری بیوی کو بتا رہی تھی کہ جیسا میں نے سوچا تھا یہ اس سے کئی گنا زیادہ پیاری، پرکشش اور معصوم ہے، اور کل جب میں نے اس کی آواز فون پر سنی تھی وہ بالکل بھی اس کی شخصیت سے میل نہیں کھا رہی تھی۔ فون پر آوازیں الگ لگ سکتی ہیں نا؟ وہ بہت خوش تھیں اور انافیہ کا ہاتھ سختی سے تھامے ہوئے تھیں۔ انافیہ نے پریشانی سے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے اس ٹرکش مرد کو دیکھا جسے وہ خاتون یوسف کہہ کر پکار رہی تھیں۔ وہ ایک دراز قد، وسیع پرسنالٹی کا حامل خاصا ڈیشنگ مرد تھا۔ اس کی ہیزل براؤن شارپ آنکھیں اور ان پر گھنی پلکیں، سفید رنگت اور کتابی چہرے پر گھنا شیو، ایک لمحے کو انافیہ مبہوت ہوئی تھی۔ آپ غلط وہ ان خاتون کی غلط فہمی ایک بار پھر دور کرنے لگی تھی کہ شاکڈ ہو گئی۔ ساتھ بیٹھے مرد نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے شانوں پر پھیلا کر اسے اپنی سمت کھینچا تھا۔ اس کا مردانہ لمس اور قیمتی پرفیوم کی مہک۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اٹس اوکے، بس ابھی کچھ مت کہو، جیسا ہو رہا ہے ہونے دو۔ یوسف سفیر نے دھیرے سے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یوسف، شرم کرو، اپنی دادی کا تو لحاظ کرو، مانا تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، پر تھوڑی شرم تو کرو۔ وہ خاتون ہنستے ہوئے بولی، اشارہ یوسف کا انافیہ کے کندھوں پر ہاتھ پھیلانے کی طرف تھا۔ انافیہ کا چہرہ ان بزرگ خاتون کی بات سن کر بری طرح سے بلش کرنے لگا تھا۔ وہ نہ جانے اسے کیا سمجھ رہی تھی۔ یوسف، ذرا دیکھو تو، میری پوتی بہو شرماتی ہوئی کتنی پیاری لگتی ہے۔ اللہ کا شکر کہ تم نے ایک پیاری شرمیلی مسلم عربک لڑکی اپنے لیے چنی، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو توبہ توبہ۔ انہوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ڈرائیور کدھر ہے؟ یوسف سفیر نے موضوع بدلا۔ میرا دل اکیلے گھبرا رہا تھا، اسے سامنے روڈ پر پانی کی بوتل لینے بھیجا ہوا ہے، دادی نے جواب دیا۔ دادی، آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ آپ کے لیے یہاں فریج اور پانی سب موجود ہے۔ یوسف نے ناراض ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ انافیہ کے شانوں پر سے ہٹایا اور کشادہ سی لیموزین میں موجود فریج کا دروازہ کھول کر جوس نکال کر دادی کی طرف بڑھایا۔ یہ لو بہو، تم پیو۔ یوسف کے ہاتھ سے جوس کا چھوٹا کارٹن پکڑ کر دادی نے انافیہ کی طرف بڑھایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ پریشان ہوئی۔ کیوں، میرے ہاتھ سے لینا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ وہ اداس ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں، وہ آپ بڑی ہیں، بڑوں کے ہوتے پہلے کھانا پینا اچھا نہیں۔ وہ بڑی مشکل سے بات سنبھالتی ہوئی بولی۔ صدقے جاؤں، وہ انافیہ کی بات سن کر خوش ہوئیں۔ آج کے دور میں کہاں ایسی اچھی تربیت اور اصولوں والی لڑکیاں ملتی ہیں۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو میرے پوتے۔ اب اپنی بیوی کو خزانے کی طرح سنبھال کر رکھنا۔ وہ تو بس انافیہ کے صدقے واری جا رہی تھی۔ انافیہ گاڑی سے اترنا چاہتی تھی، مگر ٹینٹڈ شیشوں سے اسے باہر حسن ابن مالک اور اس کے ساتھ دو مزید لوگ ایک ایک گاڑی کے اندر تلاشی لیتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کا دل گھبرانے لگا کہ اگر وہ لوگ ادھر تک آ گئے تو۔ انہوں نے ایئرپورٹ سیکیورٹی کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ کئی باوردی لوگ ان کے ساتھ تھے۔ جیسے جیسے ایک ایک گاڑی کو چیک کرتے ان کی سمت آ رہے تھے، انافیہ کی سانسیں رک سی رہی تھیں۔ وہ بار بار پریشانی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سلام یوسف بے۔
सफ़ेद लिबास में बावर्दी ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा। यूसुफ सफ़ीर को सलाम करके उसने उन बुज़ुर्ग खातून को अदब से मुखातिब किया। खानम, ये आपके लिए पानी। उसने अदब से दादी को पानी की बोतल पकड़ाकर अनाविया को देखा। वेलकम मिसिस यूसुफ। सर खम करके उसका इस्तकबाल करने के बाद उसने गाड़ी के आगे वाली सीट से खूबसूरत सुर्ख गुलाबों से बना ब्राइडल रेड रोज़ बुके उठाया। मिसिस यूसुफ, ये आपके लिए सारे होम स्टाफ की तरफ से। उसने अदब से बुके उसकी तरफ बढ़ाया। इसे लो और शुक्रिया अदा करो। वो आदमी एक बार फिर सरगोशी कर रहा था। चेहरे पर बामुश्किल मुस्कुराहट लाते हुए अनाविया ने वो बुके थाम लिया। बुराक, गाड़ी चलाओ, हमें देर हो रही है। दादी ने हिदायत दी और फिर यूसुफ को देखा। क्या एडम ने तुम्हें बताया कि घर में सब लोग तुम दोनों मियाँ बीवी के इस्तकबाल के लिए जमा हैं? तुम्हारा सरप्राइज वेडिंग रिसेप्शन। वो यूसुफ से बात कर रही थी और उनकी बात पर उसकी उंगलियों में उतरती करख्तगी अनाफिया को अपने शाने में गड़ती हुई सी महसूस हो रही थी। यकीनन उसे इस सरप्राइज वेडिंग रिसेप्शन का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा था। अनाफिया ने सोचा, बहू, मुझे उम्मीद है तुम्हें लोगों की भीड़ से कोई मसला नहीं होगा। वहाँ सब दोस्त अहबाब का एक जमे गफीर तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मौजूद है। अरे देखो, भला मैं भी फजूल में परेशान हो रही हूँ। जो तुम्हारा प्रोफेशन है इसमें तुम्हें तो भीड़ भाड़ की आदत होगी। दादी ने अपने सर पर हाथ मारा। गाड़ी एयरपोर्ट के अहाते से बाहर निकल चुकी थी और अब तेजी से हाईवे पर दौड़ रही थी। अनाविया का परेशानी और घबराहट से बुरा हाल था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान से गिरकर खजूर में अटक गई हो। डोंट वरी, सब ठीक होगा, तुम परेशान मत हो। यूसुफ सफ़ीर ने उसके ठंडे पड़ते हाथों को अपनी गर्म हथेलियों से सहलाते हुए तसल्ली दी। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? यकीनन आप सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और अब आपके जहन में बहुत से सवालात सर उठा रहे होंगे कि अनाविया क्या यूसुफ सफ़ीर की बीवी बन जाएगी या वो यहाँ से भाग निकलेगी? क्या अनाविया के वालिद शेख हाशिम सुल्तान और मंगेतर ज़ावियार सुल्तान उसको ढूंढ पाएंगे या नहीं? और अब क्या चेंजिंग आने वाली है अनाविया की ज़िंदगी में, ये सब जानने के लिए आप लोग मुतजस्सिस होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे अगली एपिसोड का। तो फिर आप लोग इंतज़ार कीजिए, वीडियो पर अच्छा सा रिस्पांस दीजिए, एपिसोड को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो सके। मगर उसके लिए हमें चाहिए होगी आपकी सपोर्ट, जो कि आप अच्छे से रिस्पॉन्स से दे सकते हैं। तो अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक मुझे और सीमा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।